آخری سوال بس شیخ کہ مجھ سے سوال بہت ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج irreversible ہوگا، دجال کے جو جتنے بھی ڈیمیجز ہیں، تو ظاہر ہے اس کو چونکہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہمیں چلیں ذکر کی آپ نے بات کی، ایمانی اس کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا ماحول کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہیں پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تمہارا بہترین اثاثہ ایک بکری ہوگی، اس کا دودھ، اور ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت حذیفہ نے کہ اگر وہ میسر نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ٹہنی چباتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی دور ہے جب وہ آ جائے گا، ہمیں اس سے بچنے کے لیے ٹوٹل آرگینک ہونا پڑے گا، ان آرگینک لائف سے بہت دور، ٹیکنالوجی سے دور، یہ آرٹیفیشل چیزوں سے دور، اور اپنے آپ کو باقاعدہ ولیجز میں لے جانا پڑے گا؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں عمران حسین صاحب نے تو ولیج بنا بھی لیا، اور وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کے رہو تاکہ تم ٹوٹلی محفوظ ہو جاؤ۔ تو اس لیول پہ جانا پڑے گا، یا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ذکر ہی انشاءاللہ ہمارے لیے اور ایمانی کیفیت کافی ہے؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ آپ اگر اس سینٹرلائزڈ سسٹم کے ساتھ ہیں جو کل دجال کے ہاتھ میں چلے جانا ہے، جی، تو پھر آپ اس سسٹم کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ ولنریبل، بالکل۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس سسٹم سے جتنا آپ ہٹیں گے اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، ظاہر ہے آرگینک چیزیں آپ استعمال کریں، آپ خود اگا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیاری میں سبزی اگاتے ہیں، ایک وہ سبزی جو سپلائی ہوتی ہے، سپلائی تو رک جائے گی۔ اگر آپ نے گھر میں سبزی اگانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے وہ تو نہیں رکے گی، وہ تو آپ کے گھر میں ہے نا۔ تو وہ چاہے آپ گاؤں میں ہیں چاہے کسی، یہ اصل میں اس کے اندر فلسفی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے اور شہر والے پھنس جائیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بالکل، مسئلہ لائف سٹائل کا ہے۔ آپ جس طرح کے لائف سٹائل کا اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہیں نا، وہ لائف سٹائل دجالی تہذیب کا ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کبھی نہیں بچیں گے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ دجال سے بچنے کے لیے آپ گویا سبیل کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو رف ٹف کا عادی بھی بنائیں، اس کو ایمان کی بنیاد پر دیکھیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہر دور میں ان کی مثال جو ہم دینی چاہیے، کیسا گھرانہ ہے، یعنی بیوی ہے تو ان کو ایک خالی جگہ پہ، خالی وادی پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ کیسی بیوی ہے، ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، کیا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ سارے خطرات تھے، لیکن جب ایمان بنیاد بنا نا، پوچھتی رہی پیچھے سے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ، وہ بولتے ہی نہیں تھے۔ تو جب خود خیال آیا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا نعم، تو پھر شعر ہو گئی، اللہ نے حکم دیا ہے، پھر یہ کوئی چیز جو ہے مجھے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، اللہ سنبھال لے۔ وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے، خواب میں دکھایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اب ذبح کرنے کے لیے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، اب وہ بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، معاملہ اس کا ہے کہ آپ اس کے حکم پر کر دیجئے۔ قربانی ہوئی تو نہیں، سبحان اللہ، قربانی تو نہیں ہوئی، صرف گفتگو ہوئی ہے، اور وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، وہاں بھی گفتگو ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ زندگی میں اگر کسی بھی، یعنی ہر دور میں وہ ایمان ہی ہے سکہ رائج الوقت اہل ایمان کے لیے۔ اگر اس کو آپ لے لیں گے انشاءاللہ، دجال کیا کوئی اس سے بڑا فتنہ بھی آ جائے گا تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی آج کل بڑی تھیوری چل رہی کہ دجال ٹائم ٹریولر ہوگا، یعنی وہ یہاں سے بات لاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ ہر دور میں ایگزسٹ تو کر رہا ہے، جیسے یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے۔ تو یہاں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دور میں ایگزسٹ کر رہا تھا، حالات بھی دیکھتا ہے، اور مختلف اوقات میں یعنی مختلف ٹائم زونز میں آ سکتا ہے، آیا بھی ہے، ٹائم ٹریول کر کے آئے گا، یا ٹائم ٹریول کر جاتا ہے، چیزیں دیکھ جاتا ہے۔ جیسے اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی اس نے پوچھا کہ وہ جو سی آف گیلیلی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے، پھر اس نے ایک گارڈن آف بیسن تھا
اس کے بارے میں تمیم الداری سے پوچھا. یہ باتیں کیسے اسے پتہ ہیں؟ کیا وہ پہلے آ کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ ٹائم ٹریول کی آج کل بہت بات ہوتی کہ پاسبل ہے, اور یہ پورٹلز وارم ہولز کی بہت آج کل ڈسکشن چل رہی ہے. گورے اس پہ موویز بنا رہے ہیں, ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں گیموں کے تھرو. اس پہ میں نے کافی شیخ ریسرچ کی ہوئی ہے. ایسے ایسے کریکٹرز بنا رہے ہیں جو دجال سے تشبیہ یعنی ان کی دی جا سکتی ہے, سارے ایٹریبیوٹس دجال, اور بچے لائک کر رہے ہیں ان کریکٹرز کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ٹریولنگ کی ایبلٹی بھی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ٹریول کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے ایک کونے سے دوسرے کونے جو ہے وہ ود ان سیکنڈس ٹریول کرے گا. بلکہ جسٹ ٹو کوٹ ون سچ کریکٹر, ایک بڑا مشہور مارول کا کریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج. چونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس طرف, تو میں مارول کے کریکٹرز اور ان کی موویز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں جا کے. تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے, وارم ہول, اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈس ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتہ ہے اس سائنس کا, یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی, تبھی تو اس طرح کے کریکٹرز بن گئے. ورنہ بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے. ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا. اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, اور ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹراڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا سے نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ ہوگا. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم. زبردست زبردست, جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت ماشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوا پرسنلی, کہ میں اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں, تو آج مجھے بھی بڑے آنسرز اس حوالے سے ملے. انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ میں بھی بنوں گا, آگے پھیلاؤں گا اس بات کو. اور یہ ویڈیو آئی ایم شیور بہت سے لوگ اپنے عقائد کو بھی درست کریں گے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ایمان ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور اللہ نے بچانا ہے. اور جو غار والی شیخ بات تھی نا, وہ اتنی ماشاءاللہ مجھے اسٹرائک کی. یوتھ کلب بھی اسی لیے ہم نے بنایا تھا کہ ایک چلو کوئی تو ایونیو ہو ہماری نوجوان نسل کے پاس کہ ایمان بچانے کے لیے چلو آؤ بیٹھو کلاسز اٹینڈ کرو. تو بہت اچھا لگا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت دے, جزاک اللہ خیر. آپ کو بلاتا رہوں گا شیخ, آپ سے ریکویسٹ یہی ہے ٹائم دیتے رہیں, حاضر. بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کو فائدہ ہوتا ہے انہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.